میں 2 سال سے مسلمان ہوں اور میں آپ کو اپنی کہانی بتاتی ہوں کہ میں نے کیوں اور کیسے اسلام قبول کیا۔ میں ایک عیسائی گھرانے میں امریکہ میں پیدا ہوئی اور میں بچپن سے ہی عیسائیت پر بنا سوچے سمجھے، بنا سوال کیے اندھا اعتقاد رکھتی تھی۔ مگر جب میں 14-15 سال کی ہوئی تو میں نے واقعی سنجیدگی سے اپنے مذہبی اعتقادات کے متعلق سوچنا شروع کیا۔ میں اپنی والدہ سے ہمیشہ سوال کرتی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام انسان بھی ہیں اور خدا بھی ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں مگر پیدا وہ عام انسانوں کی طرح مریم کی کوکھ سے ہوئے؟ اس طرح کے بہت سارے سوالات تھے عیسائیت کے بنیادی عقائد کے متعلق جن کے جواب نہ ملنے کی وجہ سے میرا عقیدہ اپنے مذہب کے متعلق کمزور ہوتا چلا گیا۔ بہرحال عیسائیت پر وشواس کم ضرور ہوا تھا مگر ختم نہیں ہوا تھا۔ میں ابھی بھی یقین رکھتی تھی کہ گاڈ ہی سب سے طاقتور ہستی ہے، اور حضرت عیسیٰ اور مریم کے متعلق میرا عقیدہ تھا کہ وہ بہت ہی مقدس اور قابل عزت ہستیاں ہیں، مگر وہ بھی انسان ہی ہیں، اور میرا دل کسی طرح جیسس کو خدا کا بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جس کا میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ میرے بھائی کو بچپن میں ہی بپتسمہ دیا گیا تھا جبکہ مجھے نہیں دیا گیا۔ اس لیے جب کبھی بھی ہماری فیملی چرچ جاتی اور وہاں پر بسکٹ، جوس یا اس قسم کی چیزیں بطور تبرک یا پرساد دی جاتی تو وہ مجھے کھانے کی اجازت نہیں تھی، جبکہ میرا بھائی وہ کھا سکتا تھا کیونکہ مجھے ابھی بپتسمہ نہیں دیا گیا تھا، اس لیے میں ابھی پاک نہیں ہوئی تھی، اور مجھے اپنے ساتھ یہ انوکھا بیہیویئر پسند نہیں تھا۔ 20 سال کی عمر تک آتے آتے میری زندگی مکمل طور پر غیر مذہبی ہو چکی تھی اور میں کسی صورت بھی اپنے آپ کو کرسچن تصور ہی نہیں کرتی تھی۔ جب میں 19 سال کی ہوئی تو میں انٹرنیشنل یونیورسٹی میں آ گئی۔ یہاں میں پہلی مرتبہ اسلام سے انٹروڈیوس ہوئی کیونکہ یہاں پر میرے ساتھ کئی مسلم اسٹوڈنٹس تھے، اور جلد ہی میری کچھ مسلم لڑکیوں سے دوستیاں ہو گئیں، اور ان کا کوئی بھی ایونٹ ہوتا وہ مجھے ضرور دعوت دے کر بلاتی۔ میں ان کی پارٹیز کو بہت انجوائے کرتی تھی۔ ان کی پارٹیز میں شراب اور ناچ گانا نہیں ہوتا تھا۔ پھر میری فرینڈس نے مجھے بتایا کہ رمضان آنے والا ہے اور وہ سب لوگ اس مہینے میں روزے رکھیں گے، اس لیے وہ پورا مہینہ دن کے وقت میں کچھ بھی کھانا پینا نہیں کریں گی، اور میرے لیے یہ بہت ہی حیران کن ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی دلچسپ بھی تھا کیونکہ یہ میرے لیے بالکل نیا تھا اور میں نے پہلے ایسا کبھی سنا بھی نہیں تھا۔ مگر میری دوستیں بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھیں اور انہوں نے مجھے بھی آفر دی کہ میں بھی ان کے ساتھ دن بھر روزہ رکھنے کا تجربہ کروں اور وہ بلیسنگز محسوس کروں جو کہ روزہ رکھنے سے ملتی ہیں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ دن بھر بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ رمضان میں کیا کرتی ہو؟ انہوں نے بتایا کہ اس مہینے میں قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں اور پورا سال اچھا مسلمان بننے کے لیے پریکٹس کرتے ہیں۔ تو میں نے بھی ان سے ترجمے والا قرآن پاک لیا اور پڑھنا شروع کیا، اور میں جب قرآن پڑھتی تھی تو ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی کہ جیسے گاڈ مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ ایسی فیلنگ مجھے کبھی بائبل پڑھتے ہوئے محسوس نہیں ہوئی تھی۔ بس وہ رمضان میرے اسلام کی طرف سفر کا آغاز تھا، اور پھر اگلا پورا سال میں نے قرآن اور اسلام پر ریسرچ کرتے ہی گزار دیا۔ میں نے یوٹیوب پر بہت سارے اسلامک اسکالرز کو سنا اور ان سے اسلام کو سمجھا، اور نہ صرف سمجھا
بلکہ میں نے جانے انجانے میں اسلام پر عمل بھی شروع کر دیا تھا۔ مثلاً میں نے سور کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا، شراب ترک کر دی تھی، ڈھیلے ڈھالے اور جسم ڈھانکنے والے لباس پہننا شروع کر دیے تھے۔ اور 1 سال بعد ہی میں نے سوچا کہ اب جب کہ میں عملی طور پر اسلام پر عمل کر رہی ہوں اور دل سے اسلام کی تعلیمات کو سچا بھی مانتی ہوں، تو پھر زبان سے شہادت کے کلمات پڑھ کر اس کو باقاعدہ قبول کیوں نہیں کر لیتی؟ بس اس سوچ کے دل میں آنے کی دیر تھی کہ اگلے دن میں نے اپنے ہاسٹل کے کمرے میں اپنی مسلم سہیلیوں کے سامنے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، اور الحمدللہ 2 سال سے اسلام پر عمل کر رہی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اسلام کو مزید اسٹڈی بھی کر رہی ہوں۔